پی ٹی آئی والوں نے اب ایک دوسرے پر الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے لے کر نیچے تک سب کرپشن میں مبتلا تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی سے لے کر نیچے تک سب کرپشن میں مبتلا تھے، ایسے افراد بھی ان کے ساتھ ہیں جن کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ مریم نواز پنجاب کو چار چاند لگا رہی ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس ملک میں بجلی سستی ہوگی۔ شہباز شریف نے دوست ممالک سے رابطے کیے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ رات تھے جن کے اوپر ہم نے عمارت تعمیر کرنے کی کوشش شروع کی، اور وہ کھنڈرات تھے کرپشن کے۔ پی ٹی آئی نے اپنے وزیر خزانہ جو ہے کے پی کا بتایا کہ وہ 78 کروڑ روپے کھا گیا۔ لیڈر تو سند یافتہ چور ہے نا، لیکن انہوں نے ہم ایک دوسرے کو بھی چور، کچھ چور جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر پاکستان کی تباہی کے منصوبے جو ہے بنائے، جنہیں بندے نے انہیں فیکشن ہو گئے نے، انہیں ٹکڑے ہو گئے نے پارٹی دے۔ شہباز شریف نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے پچھلے 2 سال کے اندر۔ یہ چھوٹی کنسیشن نہیں ہے جو پرسوں جو ہے 7.5 پونے 8 روپے جو دی گئی ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ بجلی اس طرح سستی ہو جائے گی۔ اور پنجاب دیکھ لیں، وہ بیٹی ہماری جو ہے دن رات جو ہے پنجاب کو چار چاند لگا رہی ہے۔ صدر مملکت کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری روبہ صحت ہیں، سوشل میڈیا پر من گھڑت خبریں چل رہی ہیں۔ صدر 1 یا 2 دنوں میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے مطابق صدر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، تاہم اب ان کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ سوشل میڈیا اور خاص طور سے بھارتی چینل جو ہیں وہ بے بنیاد من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز، حالات، فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں، اور اب وہ بہت بہتر ہیں، اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، اور کوئی پریشانی کی، کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکل کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی اور یہ مشن جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، بجلی کی قیمتوں میں کمی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی کا خیر مقدم کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد۔ نواز شریف نے کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی۔ الحمدللہ ملک کی معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ حکومت مڈل کلاس اور غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ نواز شریف نے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو پارٹی کے صوبائی سطح پر اجلاس بلا کر عوامی ریلیف کے حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی ہدایت کی۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا، برآمدات میں بھی اضافہ ہوا۔ رواں سال ترسیلات زر 36 ارب ڈالر سے تجاوز ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش ہے، مہنگائی میں کمی کے اثرات عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ حکومت نے قومی مالیاتی معاہدے اور زرعی انکم ٹیکس وصولی کے لیے اقدامات کیے، اسٹرکچرل بینچ مارک حاصل کیے۔ امید ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے 1 ارب ڈالر کی دوسری قسط کی جلد منظوری دی جائے گی۔ استحکام جو ہے وہ ملک میں آ چکا ہے۔ We are quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion, which puts us in a good stead in number of ways. Inflation کی بات ہے earlier in the week that we are now down to 0.7%, which is at a 6 decades low. And we are moving in the right direction. But it is also equally important that we ensure that this inflation helps us in number of ways, but also the benefit of this passes on to the common man. Industry کو جو فائدہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، 22% plus, etc. what was there about a year back, and CIBOR coming down, especially for those companies, those entities which are leveraged,
It's a huge relief for them. The number this year is close to about 870 billion rupees of increased economic spending. And, the benchmark for this is 870 billion rupees. That's the total number for this year. And last year number was close to about 720 billion. सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तौंसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सब के मसाइल एक जैसे हैं। हमारी गुर्बत को जागीरदार इस्तेमाल कर रहा है। हमारी पसमानदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। हमारी गुर्बत और पसमानदगी को जागीरदार भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मुल्क की मुक़्तदरा भी हमारी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करती है। इस जागीर के खिलाफ, इस इक़्तिदार के खिलाफ, इस इस्तिबदाद के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। इस्लाम के मुक़द्दस नाम पर इससे बढ़कर और कोई बदनुमा धब्बा नहीं हो सकता कि इंसानी हुर्रियत और आज़ादी और मुल्क की फलाह व बहबूद कोई मुसलमान दूसरी कौमों से भीख मांग कर ले।